فیض رمضان، فیض رمضان. سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان اور ہمارے ساتھ افق مجاہد بلوچ جو کہ وقفے سے پہلے بھی تھیں موجود ہے. ہمیں ایک مہمان نے جوائن کیا ہے، محمد انس رضا قادری، جو کہ نعت خواں ہے. اپنے پروگرام فیض رمضان میں خوش آمدید کروں گی. السلام علیکم انس، کیسے ہیں؟ خیریت سے آپ؟ انشاءاللہ ان کی خوبصورت آواز میں ہم آپ کو نعت بھی سنوائیں گے. افق آپ سے بات کرتے ہیں. بڑے میرے پاس اس وقت نا شرارتی سے بھی کچھ سوالات آ رہے ہوتے ہیں جب اس سیگمنٹ میں میرے پاس کوئی نہ کوئی سوشل یا پھر پولیٹیکل کوئی نہ کوئی پرسنالٹی ہوتی ہے. ابھی جو ملکی صورتحال کی ہم بات کریں تو بڑی گرما گرمی پائی جاتی ہے، اور جہاں تک پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے تو اس میں کافی لوگ مجھے ایسا دکھتا ہے ہائپر بھی ہوئے ہوئے ہیں، کچھ ہیں جو بالکل سائلنٹ ہو گئے. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں اگر اذہان مذاق میں کہوں کہ میں آپ کو انقلابی سمجھتی ہوں. پی ایس پی میں جب آپ تھیں تو کمال ہی کمال ہم سنتے تھے ہو رہا ہے، پھر اچانک سے وہاں انقلاب آیا اور ان کی سنوائی تھوڑی کم ہو گئی. تو یہاں پہ بھی میں دیکھتی تھی پی ٹی آئی میں سب کہتے ہیں کہ بھئی خان کا وقت تو اب جانا نہیں ہے، بڑی کیونکہ شفقت کا ہاتھ ہے، کبھی ایسا نہیں ہونا ہے. اب یہ ایک دم سے جو ہوا ہے تو جو کامنٹس آ رہے ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہیں. تو میں اس پر پوچھنا چاہتی ہوں کہ واقعی انقلاب آپ خود بھی کوئی لانا چاہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نازیہ، جیسا آپ نے بات کی اور بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے ذکر چھیڑا. مطلب مذاق سے ہٹ کے ہمارے جو ملک ہے ابھی بڑے فیصلہ ساز موڑ سے گزر رہا ہے. بڑے کہتے ہیں نا جس کو ایکسائٹنگ ٹائمز ایک فریز یوز ہوتا ہے. سو جہاں تک بات ہے کہ انقلاب کی اور آپ نے پی ایس پی کا ذکر کیا تو دیکھیں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ایجنڈا کیا ہے، نظریہ کہاں ہے، ویژن کہاں تک ہے. تو ایک علاقائی پارٹی ہے، صرف وہ ایک شہر تک محدود ہے، وہ نیشنل پارٹی نہیں بن سکی. اس کی کیا وجوہات ہے؟ دعوے تو بہت ہیں ان کے. دیکھیں دعووں سے صرف کچھ نہیں ہوتا، آپ کو اپنے ورکر کو امپاور بھی کرنا پڑتا ہے، آپ لیڈر بنانے پڑتے ہیں. لیڈر اصل وہ ہوتا ہے جو فالوورز کی بجائے مزید لیڈر بناتا ہے. جہاں تک بات پھر آتے ہیں پی ٹی آئی پہ، پی ٹی آئی الحمدللہ نیشنل. لیکن یہ نہیں، میں تو پھر میری قریدنے کی بھی عادت ہے، اس کو تھوڑا سا واضح کر دیں. میں ناظرین کے لیے ان کے تشنے کی ایک رہ جائے گی نا، ہمیں تو رہ جائے گی بہت. کس حوالے سے؟ یہ آپ نے بہت، کیونکہ یہ جملے میں بہت زیادہ اس میں وزن ہے کہ لیڈر بنائے جاتے ہیں، ان کو امپاور بھی کیا جاتا ہے. تو اس سے ہم یہ سمجھیں کہ وہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. دیکھیں جہاں تک بات ہے وہاں جو رہنما تھے میرے چند محسن تھے، انیس قائم خانی بھائی، مصطفیٰ کمال بھائی، بے شک بہترین انسان، بہترین لوگ، کیریکٹر پہ ان کے کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا. لیکن افسوس کے ساتھ وہاں پہ یہ شارٹ کمنگ تھی کہ دیکھیں جو یوتھ، میرا تعلق اگر یوتھ سے. اچھا اس کو ایکسپلین کر دیں تھوڑا کہ یہ خواتین کو لے کر تھا ویژن، خواتین کے لیے رکاوٹ تھی، پرابلمس تھیں کہ خواتین آگے نہ آئے تو انسیکیور کچھ مرد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ایسا وہاں پہ نہیں تھا. یہ چیز مجھے اوور آل، کیونکہ میرا تعلق خواتین سیگمنٹ سے بھی اور یوتھ سیگمنٹ سے بھی، اور حالانکہ مجھے بڑا اچھا وہاں پہ ویلکم بھی دیا گیا. لیکن بات یہ کہ صرف ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف عہدے لے کے ان کو انجوائے کریں اور آفس میں 9 to 5 اپنی شکل دکھا کے چلے جائیں. صحیح ہے، حالانکہ میری کچھ کرنا ہے، یہ لگن جو ہوتی ہے کہ وہ پلیٹ فارم ایٹ لیسٹ کوئی سی بھی پاور ہے کیوں کسی جگہ کی. جی بالکل، اگر انہوں نے اس قابل سمجھا، ایک ذمہ داری دی، لیکن وہاں پہ بہت سارے ونگز کو کلپ کر دیا گیا. صرف میرے ہی ساتھ نہیں، وہاں پہ ایک وقت آ گیا کہ مجھے اگر یا کسی بھی ورکر کو یہ کہا جائے کہ آپ کام نہ کریں، آپ صرف یہاں پہ آئیں، اپنا ٹائم دیں، میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں اپنے لیڈر کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے؟ کیا وہاں پہ صرف لوگ جمع کرنے تھے، صرف وہ کوانٹٹی جمع کرنی تھی؟ جب میں پھر ایسا کام، میں نے پھر خیر بات لے لی وہاں سے بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کہ مجھے کام نہیں، کیونکہ میں شروع سے ایک نظریاتی ورکر ہی رہی ہوں. میں خود کو رہنما یا لیڈر نہیں سمجھتی، میں کارکن ہوں. لیکن یہاں آزادی ہے، پی ٹی آئی میں ایسی بات نہیں کہ اس چیز کے اوپر کہ باقاعدہ طور پہ اگر آپ کو کھڑا کیا گیا، ایک انسان کو اپنی پولیٹیکل پارٹی میں اپنے ساتھ کھڑا کیا گیا، تو اس میں یہ انسیکیورٹیز میں نے نہیں دیکھی ہیں کہ رہنما لگے گا تو کچھ ہوگا یا اسکرین پر آئیں گے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بات ساری یہ ہے کہ دیکھیں میرے جیسا انسان یا میرے جیسے لاکھوں کروڑوں جو ہمارے پاکستانی ہیں، ہم کچھ پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنے کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے، علاقے کے لیے، ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اب جہاں کہیں ایسی جگہ ہو جہاں عزت تو آپ کو بہت مل رہی ہے لیکن بیریئر ہو کہ آپ کر نہیں سکتے، سرو نہیں کر سکتے، آپ کو اتھارٹی وہ نہیں مل رہی کرنے کی، آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو کیا جواب داری دیں گے کہ آپ اگر فلاں پارٹی میں ہیں. تو جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے، الحمدللہ دیکھیں وہاں پہ
میرا پوٹینشیل کو کنسیڈر کیا گیا. میرا پوٹینشیل یا جو کچھ اللہ نے میرے اندر تھوڑی بہت سکت دی کرنے کی, اس کو یوز میں لایا گیا, اس کو یہ لگایا گیا کہ یہ لڑکی یا یہ جو عورت ہے یا یہ جو انسان ہے پاکستانی ہے, یہ کیسے کر سکتی اپنی آواز کے تھرو. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں ایک ماشاءاللہ الحمدللہ ایک آزاد دماغ والے جو ہیں وہ فیملی سے رکھتی ہوں تعلق, جو ملک کے لیے کچھ کرنے کے لیے بیٹیوں کو روکتے نہیں ہیں. تو میں نے اپنی چیز وہ بروئے کار لائی. میں نے جو عورتیں بیچاری جن کی وائس نہیں ہے ان کی وائس بننے کی کوشش کی, اور الحمدللہ اللہ نے مجھے کافی حد تک کامیاب کیا. تو پی ٹی آئی نے کبھی ہمارے ونگز کو کلپ نہیں کیا. پی ٹی آئی میں کہتے ہیں, دیکھیں میں نے بھی سوال گھمایا تھا ذرا تسلی سے تاکہ ان سے جواب مل جائے. موجودہ صورتحال والی بات ابھی بھی نہیں ہوئی. دیکھیں موجودہ صورتحال کی جہاں تک بات ہے, پی ٹی آئی میں وہی آپ کو بات کر رہی ہوں. آپ نے ذکر بھی کیا کہ کافی لوگ خاموش ہیں, کافی لوگ ہائپر ہیں. دیکھیں ہائپر اس لیے ہیں کیونکہ ان کو اپنا ملک ٹریش میں اللہ نہ کرے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو لوگ یہ بیان دے رہے ہیں نازیہ کہ ہم بیگرز ہیں, ہم آواز نہیں اٹھا سکتے, جنہوں نے تسلیم ہی کر لیا, ہماری اتنی ذلت قوم کی کروا دی کہ ہم تو فقیر ہیں, ہم آواز نہیں اٹھا سکتے. دوسری طرف عمران خان کہہ رہا ہے کہ سر اٹھاؤ. ہم نے ابھی سر اٹھایا ہی ہے اور کتنی تکلیفیں ہو گئی. تو کیا پوری زندگی ہم غلامی میں رہیں؟ ہم پھر مثالیں دیتے ہیں کہ جی فلاں ملک تو پاکستان کے بعد آزاد ہوا تھا, اس کو دیکھیں کہاں چلا گیا. اس لیے کیونکہ وہ کسی کی غلامی میں نہیں ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن غلامی تو کم نہیں ہوئی نا. جیسے اگر جب کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کے تو فیصلوں پر اعتراض ہوتا ہے, کیونکہ بالکل ہم اس وقت کیونکہ میڈیا نیوٹرل ہوتا ہے, میں یہ بات کروں گی کہ جب کہا جاتا ہے جو انہوں نے بیانات دیے وزارت سے پہلے کہ میں یہ نہیں کروں گا, چاہے قرضے ہوں یا مختلف چیزیں, لوگوں کو جو زیادہ تکلیف ہوئی کیونکہ ہمارے یہاں ملک میں کیا کراچی میں بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے. یہ بات غلط نہیں ہے, ہم اس چیز کو فراموش نہیں کر سکتے, لیکن جنہوں نے جو ووٹر تھا پی ٹی آئی کا آج وہی اگینسٹ ہے. دیکھیں نازیہ آپ یہ بتائیں, جہاں تک ووٹر اگینسٹ ہے اور جہاں تک یہ کہ قرضے نہیں لیں گے یہ والی بات آتی ہے, دیکھیں آپ کے گھر میں آپ نہیں رہ رہی ہوں اور آپ کو سٹاک آپ کا جب آپ واپس آئیں آپ کو اپنا کچن بھی خالی ملے, لیکن پروٹوکول بھی تو ابھی گاڑیاں نکلوانا سارا جو ریکارڈ کے اوپر آ رہا ہے اس کے اندر تو یہی ہو رہا ہے کہ ساتھ والوں نے بھی بڑے فائدے اٹھائے. یہ ہم لوگ ڈے ون سے کہے جا رہے تھے کہ جب آپ بول رہے ہیں کہ آپ بھائی ایک پلیئر بن کے کھیل رہے ہیں, یعنی ایک ٹیم ملی ہوئی ہے, گراؤنڈ ہے, تو ٹیم کی سلیکشن صحیح نہیں ہوئی. ٹیم میں کہوں گی کہ جو خان صاحب نے ٹیم سلیکٹ کی اس میں کوئی بھی غلطی یا اس میں ایسے کوئی بڑے کریڈیبل لوگ بھی ہیں. میڈیا کیونکہ دیکھیں نازیہ افسوس کے ساتھ نیریٹو بلڈنگ کرتا ہے. ایک میڈیا کسی کے کہنے پہ ہوتا ہے, دوسرا میڈیا جو حب الوطنی کے ایجنڈے پہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن اس بات سے میں بالکل اگری نہیں کروں گی. خان صاحب کی ٹیم میں بہت ایسے نام ہیں جو بے لوس ہو کے, جنہوں نے کوئی فائدہ لیا نہیں, اپنا انہوں نے پیسہ بھی لگایا, وقت لگایا, اپنی فیملی سے دور رہے. تو دیکھیں ایک عمران خان سب کو جو ہے وہ بالکل اپنے جیسا نہیں بنا سکتا. آگے کیا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں بولیں گی کہ میں پیشن گوئی تو نہیں کر سکتی, آپ مجھے پوری بات کہنے نہیں دے رہی ہیں نازیہ. اگر پولیٹیکل دیکھیں میں تو جلدی میں تو ہر بات کہنے کا موقع دے رہی ہوں, ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے, میں تو بولی ہوں ہر چیز بولیں, اس لیے کوئی پیشن گوئی تو کر دیں, کچھ بتا دیں نا لوگوں کو, کیونکہ یہاں جو بھی آتا ہے کچھ نہ کچھ کہہ کے جاتا ہے, مجھے لگتا ہے وہ ہو بھی جاتا ہے کچھ دن. دیکھیں غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے, لیکن ایک ایز اے پاکستانی اینڈ ایز اے پیٹریوٹک پاکستانی میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہم کبھی بھی منظور نہیں کریں گے کہ ہمارا ملک یا ہمارے آنے والی نسلیں, ہمارے بچوں کا مستقبل بھکاریوں کے ہاتھ میں جائے, امریکہ کے ایجنٹس کے ہاتھ میں جائے. ایسے لوگ جو اپنے مفاد کی خاطر ملک کو 2 منٹ نہیں لگائیں گے بیچنے میں, کیونکہ ان کی جائیدادیں باہر ہیں. عمران خان کی کوئی جائیداد باہر نہیں ہے, نہ اس کا کوئی لنک ہے کہ وہ باہر سے مجبور ہو یا کسی کے آگے جھکے. تو ملک کا جو مستقبل کی بات ہے, انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے جب تک اللہ کی ہم پہ رحمت ہے, ہمارے اندر طاقت ہے. ہم ایز اے پاکستانی, کیونکہ آپ یہ دیکھیں نازیہ, ایک رمضان تھا 1947 کا جب پاکستان ہم نے چھینا تھا, بالکل غلامی سے ہم نکلے تھے, اور ایک رمضان یہ ہے کہ ہم واپس خدا نخواستہ اسی نہج پہ کھڑے ہیں کہ ہم بچانا چاہ رہے ہیں اپنے اس چھینے ہوئے ملک کو, اپنے خون کو. ہمارے مہاجر فیملیز نے
پورے جو پاکستانی اپنے قلعے چھوڑ کے یہاں پہ آئے ان کے خون کو ہم رائیگاں نہیں جانے دیں گے. اب یہ رمضان ہے فیصلہ ساز رمضان, جب انشاءاللہ ہم چھینیں گے اور اپنی آزادی برقرار رکھیں گے اور آنے والی نسلوں کو, اور یہ کام ہم عمران خان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ کریں گے, کیونکہ اللہ ہر کسی کو چوز نہیں کرتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی سلامتی پہ تو کہیں پر بھی کسی کے ساتھ بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے, اور آج بھی ہم کیا یعنی ساری پوری قوم یہی دعا کرتی ہے کہ جو بھی پاکستان کے ساتھ پاکستان کی سلامتی کے لیے کھڑا ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ صرف برکت ہی رکھے, اس کا ساتھ ہی دے.